ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان کا دوسرا باب، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوا۔ محمد بن قاسم ایک عرب نوجوان سپہ سالار تھا اور اس نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب لوگ تبلیغ اسلام کی غرض سے آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہوئے۔ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے حسن سلوک اور انصاف نے سندھ کے مقامی لوگوں کو بہت متاثر کیا اور اس طریقے سے سندھ میں اسلام کی تبلیغ ہونے لگی اور اسلام جو ہے ایک بڑے مذہب کے طور پہ ابھرنا شروع ہوا۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے۔ غزنوی دور حکومت کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دلی کا دور 1206 سے 1526 تک تھا۔ سلطنت دلی میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے دلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور مغلیہ سلطنت 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب عالمگیر مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دے کر رنگون میں قید کر لیا اور وہ وہیں پر انتقال کر گیا۔ برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کا زوال شروع ہوا تو بہت سے لوگوں نے سنجیدگی کے ساتھ زوال کے اسباب پر غور کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم اور مصنف حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سب سے نمایاں ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ایک ایسے زمانے سے تعلق رکھتے تھے جب مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا تھا، مسلمانوں کی نہ صرف سیاسی حالت خراب تھی بلکہ وہ اخلاقی حیثیت سے بھی زوال کا شکار ہو گئے تھے۔ آرام طلبی، عیش و عشرت، دولت سے محبت، خود غرضی، بے ایمانی اور اسی طرح کی دوسری خرابیاں مسلمانوں میں عام ہو چکی تھیں۔ شاہ ولی اللہ نے اپنی تصنیف و تعلیم اور اصلاح کا کام اسی نازک زمانے میں شروع کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوشش تھی کہ ایک طرف مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو اور وہ پھر سے ایک مضبوط سلطنت قائم کریں اور دوسری طرف اپنی اخلاقی خرابیوں کو دور کر کے اور غیر اسلامی طریقوں اور رسم رواج کو چھوڑ دیں اور دور اول کے مسلمانوں کی جیسی زندگی اختیار کر لیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے زوال کے اسباب پر غور کیا اور اس کے علاج کے طریقے بھی بتائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ایک مصلح اور مجدد تھے۔ ان کے منظر عام پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا۔ سیاسی سطح پر اگر دیکھا جائے تو انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریزوں نے برصغیر پاک و ہند میں اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اپنوں کی سازشوں اور غداروں کی وجہ سے جنگ پلاسی 1757 میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ 1799 میں میسور کے حکمران نواب فتح علی ٹیپو نے بھی انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان کو بھی اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ عزیز طلبہ طالبات، علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد جو ہیں سرگرم عمل رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی اولاد میں، بیٹوں میں
حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ، حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ اور حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کے شاگردوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کی تحریک کو آگے بڑھایا۔ انہی کے زیر اثر تحریک مجاہدین بھی شروع ہوئی تھی اور اس تحریک مجاہدین کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ عسکری یعنی فوجی سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ البتہ تربیتی میدان میں حضرت شاہ ولی اللہ کی شروع کی ہوئی احیاء اسلام اور احیاء علوم کی اس تحریک کا اثر جاری رہا، اور خاص طور پر بنگال میں شروع کی گئی فرائضی تحریک اس حوالے سے بہت نمایاں ہے۔ فرائضی تحریک کا بھی بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرائض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی جب شروع کی گئی تو اس جنگ کے شروع کرنے میں بھی حضرت شاہ ولی اللہ اور دیگر جو صوفیاء کرام تھے، دیگر جو مسلمان رہنما تھے، ان کی شروع کی گئی سیاسی احیاء اور استقلال کی کوشش بھی اس میں شامل تھی۔ عزیز طلبہ طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج ہم نے مطالعہ پاکستان کے باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام، اس میں سے تحریک پاکستان کے پس منظر کے بارے میں مختصراً پڑھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔